آپ نے اگر سیاست کرنی ہے اس بلڈنگ سے باہر آؤ اور اس میدان میں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں، پتہ چل جائے گا اس بازار میں تمہاری قیمت کیا ہے۔ سامنے والی بلڈنگ کے اندر کچھ لوگ نہیں کریں گے، اب فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے۔ جانبدار جج اپنی عدالتی حیثیت کو مجروح کر چکا ہے، اس لیے عوام کی عدالت اسلام آباد میں براہ راست براجمع ہے، اور عوام کی عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور اس کا ایک مختصر ٹولہ وہ پاکستان کی عدالت کی توہین کر رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم عدالت کی قدر و منزلت بحال کرنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کی عدلیہ کے وقار کو بحال کرنا چاہتے ہیں، اور عدلیہ اتنی محترم ہے اور اس کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا باوقار کہ اگر اس کے وقار کے لیے اس بلڈنگ کے اندر دو چند ججوں کو قربان کر دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نعرہ تکبیر! آپ 2 مرتبہ کہیں جسٹس جسٹس، not accept your decision۔ میرے محترم دوستو، اسلام میں عدل و انصاف کا اپنا ایک معیار ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو لوگوں کے اندر انصاف کی ذمہ داری دی جائے تو پھر آپ نے سامنے کھڑے ہوئے ہر فریق کو ایک طرح سے توجہ بھی دینی ہے، ایک طرح سے اشارہ بھی کرنا ہے، اور برابری کی بنیاد پر ان کے سامنے بیٹھنا بھی ہے۔ کسی قیمت پر اس کے لیے جائز نہیں۔ تمام فقہا اس پر متفق ہیں کہ وہ نہ کسی ایک فریق کے ساتھ سرگوشی کر سکتا ہے، نہ کسی ایک کو خاص اشارہ دے سکتا ہے، اور نہ کسی کو منہ میں دلیل دے سکتا ہے۔ یہاں تو پڑھایا جاتا ہے، آپ نے اس طرح بولنا ہے، آپ نے کیس فلاں کے سامنے لگانا ہے، اس نے فلاں فیصلہ دینا ہے، فلاں کے سامنے فلاں ضمانت ہونی ہے۔ جہاں عدالتوں کے فیصلے پہلے سے انجینئرڈ ہوں، پہلے سے تیار ہوں، عدالت نے اس لیے فیصلہ دینا ہے کہ حمزہ شہباز کی حکومت ختم کی جائے، دلیل دستور پاکستان۔ لیکن پرویز الہی کی حکومت قائم کی جاتی ہے، نتیجہ کیا کہ اس صوبے کی حکومت کو اور اسمبلی کو توڑا جا رہا ہے۔ اور اگر پنجاب اسمبلی کو توڑنے کا وزیر اعلیٰ نہ آتا، خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو نہ توڑا جا سکتا، آج جو ملک میں بحران ہے، نتیجے کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ فیصلہ پہلے دن سے انجینئر تھا یا نہیں تھا۔ کیا سیاست کر رہے ہیں آپ لوگ؟ محمد صاحب اندیال صاحب، ہم آپ کو جانتے ہیں، ہم آپ کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن آپ اور آپ کے رفقا جن معزز کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، ان معزز کرسیوں پر بیٹھ کر نہ تمہیں پارلیمنٹ کی تذلیل کی اجازت دی جا سکتی ہے، نہ تمہیں عوام کی تذلیل کی اجازت دی جا سکتی ہے، نہ تمہیں کسی سیاستدان کی تذلیل کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اگر آپ ہماری تذلیل کریں گے تو پھر تمہارے ہتھوڑے سے ہمارا ہتھوڑا بہت مضبوط ثابت ہوگا۔ نعرہ تکبیر!
لبیک لبیک لبیک. ہتھوڑا کر دی نامنظور. کسی طرح ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے. اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں تمام ادارے اپنے دائرے اختیار میں رہتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دیں. پاکستان کا انتظامیہ وہ پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہے, وہ وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہے. آپ نے اگر سیاست کرنی ہے اس بلڈنگ سے باہر آؤ اور اس میدان میں تم بھی کھڑے ہو جاؤ, ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں. پتہ چل جائے گا اس بازار میں تمہاری قیمت کیا ہے. عوام کا رد عمل ہے. تم نے چند بدماشوں کے جتھوں کو سیاست کہہ دیا ہے. آئے نہ ہمت کرے کوئی جتھا, آئے نہ ہمت کرے یہاں پر کسی پہ حملہ کرنے کا. ہم آج کہنا چاہتے ہیں کدھر ہے وہ جتھا, کدھر ہے تحریک انصاف کا وہ مجاہد, کدھر ہے تحریک انصاف کا وہ دہشت گرد. میں دیکھ رہا ہوں میرے بائیں طرف بہت بڑی پولیس کی تعداد موجود ہے, بہت بڑی یہاں پر رینجرز موجود ہیں, اس بلڈنگ کو تحفظ دے رہے ہیں. ہمارے سے ان کو خطرہ ہے کہیں ہم حملہ نہ کر دیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ساری پولیس ہٹ جائے, سارے رینجرز ہٹ جائیں, ہم اس بلڈنگ کی حفاظت کریں گے. کسی کو کوئی مائی کا لال اس بلڈنگ کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے بھی نہیں دے سکے گا. لیکن اس عمارت کے تقدس اور اس عمارت کے عزت و وقار پر سودا نہیں کیا جا سکتا. اور ایک جج بھی اس عمارت کی تقدیس کو پامال کرتا ہے تو ہمارا نوجوان اس عمارت کی تقدیس کے لیے میدان میں نکلے گا. میرے محترم دوستو, آج اختلاف ہم نے بھی کیا ہے. جب ہم نے مشاہدہ کیا, ایسا مشاہدہ جس طرح نصف النہار میں چمکتے سورج کا کیا جاتا ہے, یا جس طرح اس وقت رات کے اندھیرے میں اندھیرے کا مشاہدہ کیا جاتا ہے, ہم نے اس طرح مشاہدہ کیا کہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی, ننگی دھاندلی ہوئی. ہم میدان میں نکلے اور ہم نے نہ یہ دیکھا کہ جرنیل ناراض ہوتا ہے, نہ خفا ہوتا ہے, راضی ہوتا ہے. اور ہم نے جج صاحبان, سپریم کورٹ کے جج صاحبان, اسی جگہ پر احتجاج کیا تھا. اسی جگہ پہ ہم نے کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے, پارلیمنٹ غلط منتخب ہوئی ہے. اس وقت تو آپ کو سو موٹو کرنے کا کوئی احساس نہیں ہوا. جب ہم نے پورے ملک میں 14 ملین مارچ کیے, اس وقت تو آپ نے کوئی سو موٹو نہیں لیا کہ عوام کیوں بے چین ہے. جب ہم نے اسلام آباد میں 15 لاکھ لوگوں کا اجتماع کر کے تاریخ کا ایک زبردست مظاہرہ کیا اور 15 دن تک مظاہرہ جاری رہا, آپ کے جسم پر تو جن تک بھی نہیں رہیں گی کہ ہم کوئی سو موٹو لے لیں گے. جہاں اتنے خطر کا تمہیں احساس نہیں ہوا, آج جب پارلیمنٹ نے خود ان کے لوگوں نے ان سے ہاتھ اٹھا لیے, جب ان کے نکے کے اپنے ابا نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا, اب آپ اس کے ابا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تمہیں اس ناجائز بچے کا ناجائز ابا تسلیم نہیں کیا جائے گا. ہم نے ہماری تاریخ پڑھ لیں, 200 سال کی تاریخ پڑھ لیں,
300 سال کی برصغیر کی تاریخ پڑھ لیں، ہم نے ہمیشہ غلامی کی زنجیریں توڑی ہے اور ہم آج بھی غلامی کی زنجیر کو توڑنا جانتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب، اس 1 مہینے میں آپ نے اپنے کورٹ کا کتنا مس کنڈکٹ کیا ہے؟ آپ نے خلاف قانون کتنی کارکردگی کی ہے؟ اور تم آپس میں بیٹھ کر سوچتے ہو کہ وزیر اعظم کے خلاف ہم نااہلی کا فیصلہ دیں گے؟